اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خوب، سوروں اور آیتوں کے کیا معانی ہیں، یہ کہاں سے ماخوذ ہوئے ہیں، کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں، لیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں کل کے درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے سوروں کے نام، اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو 114 سورہ ہیں، ہر سورہ کا ایک خاص نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوروں کے جو نام رکھے گئے ہیں، یہ نام کس نے رکھے ہیں اور وجہ تسمیہ کیا ہے، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، کس مناسبت سے سوروں کے نام معین کیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو سب سے پہلی چیز، ہر آیت اور ہر سورہ کا نام توقیفی ہے۔ جس طریقے سے آیتوں کی تعداد کا عرض کیا تھا کہ کس سورہ میں کتنی آیتیں، ہر سورہ کچھ آیتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک سورہ میں جتنی آیتوں کو جگہ دی گئی ہے، جتنی آیتوں کو رکھا گیا ہے، عدد کے اعتبار سے جو آیتیں ہیں وہ توقیفی ہیں۔ حکم نبی کریم سے آیتوں کو سوروں کے درمیان جگہ دی گئی تھی۔ جتنی آیتیں اللہ کے رسول نے جس سورہ میں رکھوائیں، اتنی آیتیں اس سورہ میں رکھ دی گئی۔ تو جس طریقے سے سوروں میں آیتوں کی تعداد توقیفی ہے، اسی طریقے سے سورے کا نام بھی توقیفی ہے۔ کیا مطلب توقیفی ہے؟ یعنی خود پیغمبر اسلام کی ثواب دید سے انجام پایا ہے۔ آپ نے سورہ کا جو نام مناسب سمجھا، وہ آپ نے سورہ کا نام رکھ دیا۔ سورہ کا نام اللہ کے رسول نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے سوروں کے جو نام رکھے ہیں، یہ نام دستور عرب کے مطابق، جس طریقے سے عرب میں نام کے لیے کسی مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ نام رکھنے میں مناسبتوں کا خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، اس کے بعد نام معین کیا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے سوروں کے جو نام رکھے ہیں، تو ان کی مناسبتوں کو مد نظر رکھ کے، مناسبتوں کو دیکھ کر کے، جس میں جو مناسبت ملی اس کو وہی نام دے دیا۔ اب یہ ایک جدول ذکر کریں گے، بیان کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس جدول میں قرآن کے چند سوروں کا تعارف کرائیں گے آپ کو، ان کے وجہ تسمیہ بتائیں گے کہ سورہ کا نام جو ہے یہ کس مناسبت سے، کس وجہ سے رکھا گیا ہے، اس سورہ کا یہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ مثلا ابھی یہاں پر سب سے پہلے سورہ کا نام بقرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بقرہ عربی میں جو بولا جاتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں گائے کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ حمد کے بعد، ٹھیک، جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، گائے کا سورہ۔ تو کیوں آخر اس سورہ کا نام بقرہ ہے؟ چونکہ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ گائے کا تذکرہ آیا ہے، چونکہ اس سورہ میں خصوصیت کے ساتھ اور بالتفصیل گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی گائے کے تذکرے کی مناسبت سے سورہ کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ کہنے کہ اگرچہ سورہ انعام آیت نمبر 144 اور 146 میں بھی لفظ بقرہ، اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے لے کے 46 میں بھی لفظ
بقرات کی تکرار ہوئی ہے، مگر گائے کے متعلق جو تفصیل سورہ بقرہ میں پائی جاتی ہے وہ ان سوروں میں نہیں ملتی۔ یہ ایک اشکال پوشیدہ کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ گائے کا تذکرہ آیا ہے، گائے کا بیان آیا ہے، تو گائے کا تذکرہ تو قرآن کے دوسرے سوروں میں بھی آیا ہے، ان کو کیوں نہیں سورہ بقرہ کہا جاتا؟ جیسے سورہ انعام میں بھی بقرہ کا ذکر آیا ہے، سورہ یوسف میں بھی بقرات آیا ہے، تو ان کو سورہ بقرہ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو یہ اسی کا جواب ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں گائے کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور یہ دو سورہ، سورہ انعام اور سورہ یوسف، ان میں گائے کا تذکرہ آیا تو ہے لیکن تفصیل نہیں ہے، یہ ضمناً آیا ہے۔ ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ گائے کا تذکرہ آیا ہے، جو تفصیل سورہ بقرہ میں گائے کی بیان کی گئی ہے وہ تفصیل دوسرے سوروں میں نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا سورہ ہے آل عمران۔ آل عمران، سورہ آل عمران، لفظ آل عمران پورے قرآن مجید میں صرف اسی سورے میں 2 مرتبہ آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 35 میں استعمال ہوا۔ چونکہ اس سورہ میں لفظ آل عمران آیا ہے، اسی لفظ آل عمران کی مناسبت سے سورہ کا نام بھی آل عمران پڑ گیا۔ بہت سارے سوروں کے نام آیتوں میں ذکر شدہ الفاظ کے نام پہ ہیں، بہت سارے سوروں کے نام سوروں میں جن چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان تفصیلات کی مناسبت سے ہے۔ تو سورہ بقرہ آپ نے دیکھا کہ گائے کی تفصیلات کی وجہ سے بقرہ رکھا گیا تھا، اور آل عمران خود سورہ میں یہ لفظ 2 بار تکرار ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام آل عمران ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے اس سورہ کو آل عمران کہنے کی، بس اتنی وجہ ہے کہ یہ لفظ اس سورہ میں 2 بار آیا ہے، ختم۔ سورہ نساء، نساء یعنی نسواء کی جمع ہے خواتین، عورتیں۔ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ عورتوں کے مسائل اور احکام بیان ہوئے ہیں، چونکہ اس سورہ میں عورتوں کے مسائل اور احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ، مائدہ یعنی دسترخوان، یہ بھی سورہ آل عمران کی طرح قرآن مجید میں فقط اسی سورہ کی آیت نمبر 112 اور 114 میں اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے، چونکہ اس سورہ کی آیت میں کلمہ مائدہ 2 بار آیا ہے، اسی کی مناسبت سے، کوئی اور خاص وجہ نہیں ہے، خود ہی آیت کے کلمے سے سورہ کا نام لیا گیا ہے۔ مائدہ آیت میں آیا ہے تو سورہ کا نام بھی مائدہ ہی رکھ دیا۔ انعام یعنی چوپائے جانور، حیوانات۔ اس سورہ کو سورہ انعام یعنی چوپائے جانور اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے تمام سوروں کے مقابلے میں اس سورہ میں سب سے زیادہ جانوروں کا ذکر ہوا ہے۔ جتنا زیادہ جانوروں کا، چوپایوں کا ذکر اس سورہ میں ہوا ہے، قرآن کے کسی دوسرے سورہ میں نہیں ہوا ہے۔ جانوروں کے تفصیل کی وجہ سے، جانوروں کی کثرت کے ساتھ
ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ انعام رکھا ہے۔ 6 آیتوں میں چوپایوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس وجہ سے۔ اعراف قرآن مجید کے صرف اس سورہ کے 46ویں اور 48ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اعراف۔ اس کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اسی سورہ کی 2 آیتوں میں اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے، وہیں سے اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا اعراف۔ آیت سے کلمہ اعراف کا انتخاب کیا گیا اور سورہ کا نام اعراف دے دیا گیا۔ انفال یہ فقط اسی سورہ کی پہلی آیت میں 2 مرتبہ اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے۔ پہلی آیت میں یہ کلمہ 2 بار مکرر آیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت میں کلمہ انفال کے مکرر آ جانے کی وجہ سے اس کا نام انفال رکھ دیا ہے۔ براءت جتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں مشرکین سے براءت یعنی بیزاری اور دوری کا تذکرہ ہے، کسی اور سورہ میں نہیں ہے۔ سورہ براءت یعنی بیزاری، دوری اختیار کرنا، کہہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین سے براءت کی جتنی تفصیل اور وضاحت اس سورہ میں ہے، کسی اور سورہ میں نہیں ہے۔ لہذا اس سورہ میں مشرکین سے براءت کی تفصیل کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ براءت رکھا ہے۔ سورہ یونس، چونکہ اس سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے حالات زندگی بیان ہوئے ہیں، اسی لیے سورہ کا نام سورہ یونس رکھ دیا۔ ہود، حضرت ہود علیہ السلام ایک نبی ہیں، ان کا تذکرہ اس سورہ میں خصوصیت کے ساتھ بیان ہوا ہے، چونکہ سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام ہود ہے۔ یوسف، 25 مرتبہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا نام آیا ہے اور ان کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کا نام یوسف ہے۔ راعد یعنی بجلی، قرآن میں کہیں اور کسی آیت میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے سوائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں۔ اس کے بعد اس سورہ میں اور اس سورہ میں راعت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، جس طریقے سے دوسرے مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اسی طریقے سے راعد یعنی بجلی بھی تسبیح الہی پڑھتی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں کلمہ راعد آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ راعد رکھ دیا ہے۔ ابراہیم، شہر مکہ اور اپنی ذریت طاہرہ کے بارے میں آپ کی دعاؤں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم ایک نبی کے نام سے منسوب ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی واقعات، شہر مکہ کی باتیں، جناب ابراہیم کی ذریت، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ حجر، فقط اسی سورہ میں اصحاب حجر کی داستان بیان ہے۔ اصحاب حجر، ان کی داستان پورے قرآن میں اسی سورہ میں ذکر ہوئی ہے، لہذا اسی مناسبت سے چونکہ اسی سورہ میں اصحاب حجر کی داستان بیان ہوئی ہے، اسی اصحاب حجر کی داستان کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ حجر رکھ دیا۔ نحل، شہد کی مکھی، یہ بھی اسی طریقے سے چونکہ اس سورہ میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا، اسی لیے اس کا نام نحل ہے۔ سورہ اسرا، یہ وہ سورہ ہے جس میں اسرا یعنی سفر معراج آیا ہے۔
جس میں معراج رسول کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس سورہ میں نبی کریم کے سفر معراج کی بات کی گئی ہے، ایک دوسرے خدے یہ کلمہ سورہ میں آیا ہے، اسی لیے اس کا نام اسرا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ کہف، اصحاب کہف کی داستان، ان کا ماجرا، ٹھیک، ان کا قصہ کیونکہ اسی سورہ میں ذکر ہوا ہے، اسی لیے اصحاب کہف کے تذکرے کے مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف رکھ دیا۔ مریم، سورہ مریم کا نام مریم اس لیے ہے کہ اس سورہ میں جناب مریم کا تفصیلی تذکرہ آپ کو ملے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہہ کر آیت نمبر 16 سے 35 تک شرح دی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ جناب مریم کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی جناب مریم کا تذکرہ ہے، لیکن ادھر صرف اشارہ ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ دوسرے سورہ ہے، یہ تمام آپ لوگ مطالعہ کر لیجئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سوروں کے نام لیے گئے ہیں ان کے نام میں آپ کو ایک مناسبت ملے گی، تذکرے کی مناسبت ملے گی، تفصیل کی مناسبت ملے گی، جا سورہ میں اس چیز کی تکرار کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے ضروری نہیں ہے کہ نام رکھنے میں کوئی بڑی مناسبت، بڑے اسباب کو دیکھا جائے اور بڑے اسباب، بڑے مناسبتوں کو دیکھ کر کے نام رکھا جائے نا، ایک معمولی سی مناسبت بھی وجہ تسمیہ بن سکتی ہے، ایک معمولی مناسبت کی وجہ سے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کے سوروں کے جو نام ہیں تمام ناموں میں آپ کو مناسبت ملے گی، کسی نام کا سبب ایک بڑی مناسبت ہے، ایک تفصیل ہے، کسی نام کی وجہ ایک معمولی مناسبت ہے، یہ مناسبت سب میں ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک کہ نام گزاری کی کوئی بڑی مناسبت یا بڑی وجہ نہیں ہوگی نام نہیں دیا جا سکتا، نا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی معمولی مناسبت اور معمولی سی سبب کی وجہ سے ایک نام انتخاب کر دیا جاتا ہے، معین کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جن کے متعدد نام ہیں، جن سوروں کے متعدد نام ہیں ان کا تعارف کروائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تعدد اسماء کی علت اور وجہ بھی بیان کریں، آپ کو بتائیں کہ یہ سورہ کے اگر 2 یا 3 نام ہیں تو یہ 2-3 نام کی وجہ کیا ہے، وہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔